موضوع درس الاسراء والمعراج للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الاسراء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال طریق اخرى عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وفیہا غرابۃ ونکارۃ جدا وهي فی سنن النسائی والمجتبی ولم ارها فی الکبیر۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اب ایک دوسری روایت کے ساتھ معراج اور اسراء کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر نکارہ بھی ہے اور غرابہ بھی ہے۔ قال حدثنا عبد بن هشام قال حدثنا مخلد بن الحسین سعید بن عبد العزیز حدثنا یزید بن ابی مالک قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال اوتیت بدابۃ فوق الحمار ودون البغل۔ میرے لیے سواری جو لائی گئی وہ گدھے سے اونچی تھی اور خچر سے تھوڑی نیچے تھی۔ خطوہ عند منتہا طرفہا، اس کے قدم وہیں پڑتے تھے جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ فرکبت ومعی جبریل علیہ السلام وسرت، میں اس پہ سوار ہوا، حضرت جبریل بھی میرے ساتھ ہے۔ فقال انزل فصلی فصلیت، حضرت جبریل نے مجھے روکا کہ آپ یہاں اتریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، تو میں نے پڑھی۔ پھر آپ نے فقال اتدری این صلیت، تو حضرت جبریل نے پوچھا حضور پتہ ہے کہ آپ نے یہ 2 رکعت نماز کس جگہ پڑھی ہے؟ صلیت بطیبۃ ویلیہ المہاجرہ، یہ مقام طیبہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے اور اسی کی طرف آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ ثم قال انزل، پھر دوبارہ چلے، پھر کہا کہ اب اترے، پھر 2 رکعت پڑھیں۔ فصلیت فقال اتدری این صلیت، تو پوچھا کہ پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ حضور کو تو علم نہیں تھا، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام، آپ نے یہ 2 رکعت نماز جو پڑھی ہے مقام طور سینین پہ، سینا پہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ پھر چل پڑے۔ ثم قال انزل فصلی فصلیت وقال تدری این صلیت، پوچھا حضور پتہ ہے آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ صلیت بیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء علیہم السلام، پھر ہم بیت المقدس میں داخل ہوئے اور وہاں تمام انبیاء کو اللہ نے میرے لیے جمع کیا۔ فقدمنی جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل نے مجھے آگے کیا مصلی پہ، حتی اممتہم ثم صعد بی الی السماء الدنیا، میں نے ان کی امامت کی اور ان کو نماز پڑھائی، پھر ہم آسمان دنیا کی طرف گئے۔ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَإِذَا فِيهَا ابْنَاءُ الْخَالَةِ عِيسَىٰ وَيَحْيَىٰ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هارون علیہ السلام ثم صعد به إلى السماء الخامسة وإذا فيها إدريس علیہ السلام
ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ثم صعد بي فوق 7 سماوات وطير سدرة المنتہا، پھر آسمانوں سے بھی اوپر مقام سدرۃ المنتہا پہ آیا۔ فغشیتنی ذبابۃ، وہاں مجھے کسی ایسی یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بارش آنے سے پہلے ایک کوہیڑ سی بنتی، اس نے مجھے ڈھانپ لیا۔ فخررت ساجدا، میں سجدے میں گر گیا۔ فقیل لی انی یوم خلقت السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے میں نے آسمان و زمین پیدا کیے، فرضت علیک وعلی امتک 50 صلاۃ، اسی وقت میں نے لکھ دیا تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پہ ایک دن میں 50 نمازیں ہوں گی۔ فقم بہا انت و امتک، اب آپ اس کو ادا کریں۔ فرجعت بذلك حتى امر بموسى عليه فقال ما فربك على امتك قلت 50 صلاة قال فانك لا تستطيع ان تقوم بها لا انت ولا امتك فرجع الى ربك فاساله التخفيف فرجعت الى ربي فخفف عني 10 ثم اتيت موسى فامرني بالرجوع فرجعت فخفف عني 10 ثم ردت الى 5 صلوات قال فرجع الى ربك فاساله التخفيف فإنه فرض على بني اسرائیل صلاتین فما قاموا بها۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ 5 سے بھی معافی مانگیں، میری امت میں صرف 2 نمازیں تھیں، وہ 2 بھی نہیں ادا کرتے تھے۔ فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف قال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 5 صلوات 5 ب50 وقم بها أنت وأمتك، تیری امت 5 پڑھے گی لیکن اللہ کے ہاں 50 ہوں گی۔ قال فرضت انها من الله عز وجل سری فرجعت موسیٰ قال ارجع فرضت انها من الله عز وجل سری یقول اے حتم ہے، اب یہ فیصلہ یعنی حتمی فیصلہ ہے، اب اس کے پاس پھر میں رجوع نہیں کروں گا۔ اب ایک اور سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں طریق اخری وقال بی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا هشام بن مبارک قال حدثنا خالد بن یزید یزید بن ابی مالک النبی انس مالک رضی اللہ عنہ قال لما كان لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت المقدس اتاه جبریل علیہ السلام بدابۃ فوق الحمار ودون البغل حملہ جبریل علیہا ینتہی خفاہا حیث ینتہی طرفا، اس کے پاؤں وہاں پڑتے تھے جہاں نظر پڑتی تھی۔ فلما بلغ بیت المقدس بلغ المکان الذی یقال له باب محمد، تو وہاں مجھے جب بیت المقدس میں گئے تو وہاں ایک دروازے کا نام بھی باب محمد تھا۔ قال الحجر الذی ثم فغمزہ، وہاں ایک پتھر تھا صخرہ، اس میں حضرت جبریل نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور اس براق کو باندھ دیا۔ قال اس کے بعد فرماتے ہیں ثم صعد واستوى في صرحة المسجد قال یا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين، آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ آپ حور العین کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ قال فانطلق إلى أولئك النسوة، یہ جو عورتیں کھڑی ہیں ان کی طرف جائے، فسلم علیہم، ان پر سلام کہیں۔ وہن جلوسن، یہ سارے صخر تھے، وہ صخرہ کے دائیں جانب بائیں جانب بیٹھی تھیں۔ قال فأتيتهن وسلمت عليهن فردن علیہ السلام قلت من انتن، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون عورتیں ہو؟ انہوں نے کہا نانو خیرات حسان النساء قوم ابرار نقوف لم يدنو، ہم اللہ کی رحمت سے پاک صاف نیک عورتیں ہیں اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہمیں چن لیا ہے، جو لوگ گناہوں سے پاک ہیں، اپنے آپ کو جنہوں نے کبھی میلا نہیں کیا ہے۔ واقام فلم واقام فلم، اور جنہوں نے پھر رہنا ہے وہاں سے کوچ بھی نہیں کرنا۔ خردو فلم، پھر ان کو ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت بھی نہیں آئے گی۔ قال ثم انصرفت قال فلم البس الا سینۃ تاجم اثلاث کثیر، کہتے ہیں کہ میں واپس آیا ان کو عورتوں کو سلام کرنے کے بعد، تو اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ثم اذن مؤذن، پھر اذان دی گئی، وقیمت الصلاۃ، پھر تکبیر کہی گئی۔ قال وقمنا صفوفا ننتظر من یؤمنا، پھر صفیں بنائی گئیں، اب انتظار تھی کہ پتہ نہیں امام کون بنتا ہے۔ فاخذ بیدی جبریل علیہ السلام وقدمنی وصلیت بہم، حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا۔ فلما صلی قال یا محمد صلی اتدری من صلی خلفک،
حضرت جبریل نے سوال کیا حضور پتہ ہے آپ کے پیچھے نماز کن لوگوں نے پڑھی؟ قال صلی اللہ خلفک کل نبی بعث اللہ عز وجل، آپ کے پیچھے ہر نبی نے نماز پڑھی ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ قال ثم أخذ بيدي جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم استفتى وقالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا وقال محمد. قال وقد بعث إليك؟ قال نعم. قال فتحوا له قالوا مرحبا بك بمن معك. قال فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم فقال جبريل يا محمد ألا تسلم على أبيك آدم؟ قال قلت بلى. فأتيت وسلمت عليه فرد عليه وقال مرحبا بابني الصالح والنبي الصالح. قال ثم جبريل السماء الثانية فاستفتى وقالوا من أنت؟ قال جبريل قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليك؟ قال نعم. ففتحوا له وقالوا مرحبا بكم من معك فإذا فيها عيسى بن خالد عليهم السلام. قال ثم جبريل السماء الثالثة فاستفتى قالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال وقد بعث إليك؟ قال نعم. ففتحوا له وقالوا مرحبا بك من معك فإذا فيها يوسف عليه السلام. ثم جبريل السماء الرابعة فاستفتى قالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بس إليك؟ قال نعم. قال ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك وإذا فيها عيسى عليه السلام. قال فعرج جبريل السماء الخامسة فاستفتى جبريل. قال من أنت؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليك؟ قال نعم. قال ففتحوا قالوا مرحبا بك بمن معك فإذا فيها هارون عليه السلام. ثم عرج جبريل السماء السادسة فاستفتى قال من أنت؟ قال جبريل. قال معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليك؟ قال نعم. قال فتحوا وقالوا مرحبا بك بمن معك فإذا فيها موسى عليه السلام. ثم عرج جبريل السماء السابعة فاستفتى قال من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بس إليك؟ قال نعم. ففتحوا وقالوا مرحبا بك بمن معك فإذا فيها إبراهيم عليه السلام. فقال جبريل يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ابیک ابراہیم، کیا آپ اپنے ابا ابراہیم پہ سلام نہیں کرتے؟ تو بھلا. فاتیت وسلمت علیہ، میں نے سلام کیا ورد علیہ السلام. انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مرحبا بابنی الصالح والنبی الصالح. ثم انطلق بي الى ظهر السماء السابعة انتهى بي الى النهر الشام اللؤلؤ والياقوت الزبرجد. پھر مجھے ساتویں آسمان پہ لے گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے اور اس کے کناروں پہ خیمے ہیں موتیوں اور یاقوت سے. وعليه طير خضر، اور سبز رنگ کے پرندے ہیں. انعم طير، اس سے اچھے اور خوبصورت پرندے میں نے نہیں دیکھے. فقلت يا جبريل هذا الطير نائم. فقال يا محمد آكله انعم منه. میں نے کہا یہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے، تو انہوں نے کہا اس کا گوشت اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. ثم قال يا محمد تدري أي نهر هذا؟ پھر انہوں نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی نہر ہے؟ قال قلت لا. قال هذا الكوثر الذي آتاك الله إياه، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. فإذا في آنية الذهب والفضة إلى راز من الياقوت الزبرجد، کو وہاں اتنے برتن تھے سونے کے اور چاندی کے، یاقوت اور زبرجد. ما هو أشد بياضا من اللبن، پانی اس کا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. قال فأخذت من آنيتي من الذهب فطرت من ذلك فاقترفت من ذلك فشربت وإذا أحلى من العسل. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک برتن میں پانی بھرا اور پیا تو ماشاءاللہ وہ پانی جو تھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا. اس کی خوشبو ایسی تھی جیسے مشک عنبر کی خوشبو ہوتی ہے. ثم انطلق بي إلى الشجرة فمجلس الصحابة، ایک درخت کے پاس آیا تو مجھے جیسے بادلوں نے ڈھانپ لیا ہو. من كل لون فرفضني بي وخررت ساجدا. اب یہاں آگے جبریل نے مجھے چھوڑ دیا، میں اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا. فقال اللہ يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی یوم خلقت السماوات افترضت علیک وعلی امتک 50 صلاة فقم بها انت وامتک. ثم انجزت انی الصحابہ بيدي جبريل فانصرف سريعا فأتيت على إبراهيم من كل شيء فنزل موسى فقال ما صنعت يا محمد؟ قال فقلت فرض بي علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال فلن تستطيع أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك يخفف عنك. فرجعت سريعا انتهيت للشجرة فغشيتني الصحابة
ورفضني جبريل خرجت ساجدا وقلت ربي إنك فتح لي ولا أمتي 50 صلاة تسيرها أنا ولا أمتي فخفف عنا. قال وذات المشرق قال ثم انجلت النساء فأخذ يدي جبريل قال فانصرف سريع حتى أتيت إلى إبراهيم فلم يكن لي شيء ثم أتيت إلى موسى وقال لي ما صنعت يا محمد فقلت بدأني ربي أشهد قال فأربعون صلاة تستطيع أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فليخفف عنكم. وذكر حديث كذلك إلى 5 سنوات و5 ب50 ثم لموسى أن يرجع فيصعد فقلت إني قد استحييت تعالى. قال ثم إن حضر فقال جبريل ما لي لم آت على سماء إلا حبوبي يضحكوا لي يتوجل فسلمت عليه ورد السلام على حبيبي رزقي. تو میں نے جبریل سے کہا کہ کسی آسمان پر بھی ہم نہیں گئے لیکن ان سب لوگوں نے ہمیں مرحبا کہا اور خوش ہوئے ہمارا استقبال کیا. ایک آدمی ایسا تھا جس پر میں نے سلام اس نے جواب نہیں دیا. قال یا محمد ذاک مالک خازن جہنم. یہ جہنم کا سب سے بڑا جو دروگوں کا اوپر ہوگا مالک. لبث منذ خلق وذاک ذاک کا یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے مسکرانا سیکھا ہی نہیں. اللہ نے اس کے دل میں رحم رکھا ہی. اگر یہ مسکراتا تو پھر آپ کے لیے ہی مسکراتا لیکن یہ کسی کے لیے مسکراتا. قاسم رحمۃ بین ہوا فی بازی کہ مطلب عید قریش کہتے ہیں کہ پھر ہم واپس آئے تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے تحمل طعاما وہ یعنی گندم وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جائے. منہا جمل علیہ سودا ورد بیضا. تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ میں 2 قسم کی بوریاں سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی. لما هذا بالبعیر نفذ میں صلی اللہ علیہ وسلم وانکسر. اب میری سواری جب اس کے ساتھ گزری تو وہ اونٹ جو تھا نا وہ بدک گیا اور اس کے اوپر جو آدمی تھا وہ گرا اور اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. سو میں نے وضع اسباب خلق ما کانا فرما سہم شکال و تو ابا بکر فقال یا حل لک فی صاحبک انہو وطا فی لیلتی آدھی مسیح الشہر وجہ فی لیلتی. فقال ابو بکر ان کان قالہ فقد صدقا. اگر حضور نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. وَإِنَّا لَنُصَدِّقُهُ فِي مَا هُوَ أَعْبَدُ مِنْ هَذَا وَنُصَدِّقُ إِلَىٰ خَبْرِ السَّمَاءِ. ہم آسمانوں کی خبریں بھی سنتے ہیں. وقال السماء علامت ما تقول. کافر آئے انہوں نے کہا حضور بتائیں کوئی نشانی بتائیں ہمیں کہ واقعی آپ گئے تھے. انہوں نے کہا راستے میں تمہارا ایک قافلہ آ رہا تھا اور اس پر میری سواری دیکھ کے اونٹ بتکا اور تمہارے بندے کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. اس کے بعد فرماتی ہیں مدد بھی مکان کذا و کتاب ابن من وسطدارت وفیہا بعیر علیہ سودا والبیضا فسرع فانکسر فلما قضی رسالهم وخبرهم الخبر اللہ مثل ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد انہوں نے جب قافلے والے آئے انہوں نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے. ومن ذلك سمع ابو بکر صدیق وسالوا وقالوا هل كان في من حضر معك موسى وعيسى قال نعم. وہ انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے آسمانوں پہ. کہا ہاں بالکل تھے. انہوں نے کہا اچھا ان کی صفت بیان کریں ان کی شکل. نام اما موسیٰ آدم کان رجال اور امان. ہم نے فرمایا کہ حضرت آدم جو ہے نا وہ تھے موسیٰ علیہ السلام تو گندم گون رنگ تھا ان کا جیسے اس امان کے لوگ ہوتے ہیں. اما عیسیٰ فرجل ربعت سبت تالو حمرتن. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت لمبے نہیں تھے یعنی درمیانے تھے لیکن ان کے چہرے پہ سرخی تھی. کانما یتحادر من شعرہ الجمان. گویا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے کی طرح گر رہے ہیں. ھذا سیاق فیہ غرائب عجیبۃ واللہ اعلم.